الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، مدرسہ محمدیہ سلفیہ ہلگندہ کے معلمین و معلمات، طلبہ و طالبات، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک اور رات 10 بجے تک انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام چلتا رہے گا، اور بھی بقیہ علماء کرام کی تقاریر موجود ہیں۔ صبح سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بچوں کا علمی مظاہرہ، کچھ بچے قرات پڑھ رہے ہیں، کچھ طالبات تقریر کر رہی ہیں، کچھ نظم پڑھ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ تربیتی پروگرام ایکشن کے ذریعے سے بھی پیش کیا گیا۔ کل ملا کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان طالبات پر بڑی ہی محنت اور کوشش کی گئی ہے، تب جا کر یہ نتیجہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، جیسے تربیت ہوگی ویسے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ جتنے بچے، جتنی طالبات، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، اپنی اپنی تقاریر اور اپنا علمی مظاہرہ جو پیش کیا ہے، یہ کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے، بلکہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، تربیت کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اہم بات، حالانکہ مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے، 5-6 سال پہلے یہ مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، دوبارہ رکھ رہا ہوں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تربیت کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے سرکس دیکھا ہوگا کہ سرکس میں گھوڑا اپنا کرتب دکھاتا ہے، ہاتھی آنے کے بعد نمبر بتاتا ہے، بندر سائیکل چلاتا ہے، اور طوطا بات چیت کرنے لگتا ہے، کتا آ کر کے اپنی اداکاری بتاتا ہے۔ غرض یہ کہ مختلف جانور مختلف انداز سے ہمارے سامنے اپنی اپنی اداکاریاں پیش کرتے ہیں۔ ان جانوروں نے کون سی ڈگریاں حاصل کی ہیں؟ ان جانوروں کے پاس کوئی ڈگریاں ہیں؟ کیا 10th پاس ہیں یا PUC سیکنڈ ایئر کیے ہوئے ہیں؟
ان کے پاس سنگل ڈگری ڈبل ڈگری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ آپ بتائیں گے تربیت کرنے والا کون ہے؟ ایک، ارے بولو جی، انسان ہے۔ ایک انسان کے جانور کو تربیت کرنے کی وجہ سے وہ کرتب دکھا سکتا ہے، اداکاری دکھا سکتا ہے، تو کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر کے دنیا میں ان کا نیک نام نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں ہم سستی کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے، تربیت یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، جس کو آج خاص کر کے مسلمانوں نے بھلا دیا۔ اگر کسی بات سے یہ کہا جائے کہ تمہارا بچہ مسجد میں شرارت کرتا ہے، تمہارا بچہ گلی محلے میں گالیاں دیتا ہے، تمہارا بچہ اول فول بکتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، تو باپ سن کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غلطی کرنے پر اس کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو وہ آستین چڑھا کر کے لڑائی جھگڑے کرنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ اگر یہی کام باپ نے اپنے بچے کے ساتھ گھر میں کیا ہوتا تو آج وہ بچہ اتنی غلاظت نہ کرتا، ہمارے معاشرے کے اندر گالیاں نہ دیتا، اور آج ہمارا بچہ اتنی شرارت نہیں کرتا۔ تو آئیے تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ اہم باتیں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی طول طویل بات نہیں ہوگی، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، جو وقت دیا گیا ہے اس مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ادارے کے منتظمین، معلمین و معلمات اور اس ادارے کے محسنین و معاونین کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس ادارے کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اولاد کی تربیت کرنے کے لیے پہلا نسخہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب، اولاد نیک ہونے کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کر کے کیا کریں گے؟ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اچھی ہو تو بیوی کا انتخاب صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کدو کے بیج ڈالتے ہیں تو بیل میں کدو ہی آئیں گے، اور اگر آپ کریلے کا بیج بوتے ہیں تو اس میں کریلے ہی آئیں گے۔ کریلے کی بیل سے کدو، کدو کی بیل سے کریلے کبھی نہیں اگ سکتے۔ اگر آپ بے دین عورت کو لاتے ہیں، وہ کیا آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی؟ وہ کیا آپ کے بچوں کو جو ہے دین سکھائے گی؟ اگر آپ نیک بیوی لاتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، پوری نسل کو سدھار کر کے رکھ دے گی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا سارا کا سارا سامان ہے، ساز و سامان ہے، پونجی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے، اثاثہ ہے، تو وہ نیک بیوی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دین کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورت سے نکاح کرو۔ 4 چیزیں گنوانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چیز اختیار کر لو۔ وجہ کیا ہے اس کی جانتے ہیں آپ؟
خاص کر کے ان نوجوانوں سے میں خطاب کر رہا ہوں یہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے، دیکھو خوبصورتی ختم ہونے والی چیز ہے، خاندان یہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور دولت اس کی سب کچھ ختم ہونے والی ہے، اگر باقی کوئی چیز رہ سکتی ہے تو اس کی دینداری ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان اگر لڑکی کا انتخاب کرنے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو وہ دینداری نہیں دیکھتے، خاندان دیکھتے ہیں، اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کالے توے والی نہیں چاہیے، رنگ انڈے کے کلر والی چاہیے، سفید کلر ہونا۔ کیا کرو گے؟ جب تک پھول باغ میں رہتا ہے تو وہ خوبصورت رہتا ہے، جب آپ اس کو درخت سے الگ کر دیتے ہیں تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ شادی سے پہلے ہی نیک اولاد چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا پڑے گا، لیکن دعا کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اولاد مانگیں گے، کیونکہ اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 اور 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کسی کو لڑکیاں دے دیتا ہے اور کسی کو لڑکے دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، انہو علیم قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اولاد اللہ دیتا ہے تو مانگنا اسی سے ہے، وہ کسی کو لڑکے دے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دے دیتا ہے، کسی کو دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس مکمل لڑکے ہیں تب بھی شکر ادا کریں، اگر آپ کے پاس مکمل لڑکیاں ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں دیے ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر دیا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دینا بھی جانتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کیسی ہونی چاہیے؟ کس انداز کی دعا ہم اولاد کے لیے کریں؟ قرآن کریم کے اندر مختلف انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دیا ہے، تو آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ دوسری دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی ہے وہ کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور یاد رکھیں لڑکا ہونے پر خوش ہونا، لڑکی ہونے پر ناراض ہونا یہ جہالت ہے۔ میں مائیں بہنوں سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیے آج کے دور میں عورت کی دشمن خود عورت ہے، عورت کی دشمن خود عورت ہے۔ اگر کسی عورت کو لڑکی ہوتی ہے، ایک لڑکی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی،
عورت کی دشمن عورت ہے، سب سے زیادہ اعتراض کرنے والی ساس ہوتی ہے، وہ بھی ایک عورت ہے. کہتی ہے کہ مجھے لڑکا چاہیے تھا، یہ ایک لڑکی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوتا تجھے؟ وہ کیا اے ٹی ایم مشین ہے؟ ادھر سے کارڈ ڈالو، 500 کا نوٹ ہونا تو 500، 100 کا ہونا تو 100 کا، 200 کا ہونا تو 200. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اولاد عورت نہیں دیتی ہے، اولاد دینے والی ذات، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو. اور یاد رکھو، اگر لڑکی ہونے پر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد حمل گرایا جاتا ہے تو یہ قتل کا مقدمہ قیامت کے دن ہوگا. اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، اسکیننگ کے ذریعے سے اگر لڑکی کا حمل ابارشن کے ذریعے سے گرایا جاتا ہے، ایسا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور آج ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ زمانہ جاہلیت میں 1400 سال پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن آج پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارشن کے ذریعے سے اس کو پیٹ سے دھلا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن رب کا دربار ہوگا، وہ مرد ہوگا، وہ عورت ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابارشن کیا تھا لڑکی ہونے کی وجہ سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بتاؤ کہ اس بچی کو تم نے کیوں قتل کیا؟ کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ مائیں اور بہنیں، اگر اللہ تعالیٰ نے 2-4 لڑکیاں بھی آپ کو دے دی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں سے ضرورت ہے. اور جو بہو ہے وہ بھی سن لے، جو بیٹی ہے وہ بھی سن لے، جو بہن ہے وہ بھی سن لے، جو ساس ہے وہ بھی سن لے، جو نند ہے وہ بھی سن لے. اولاد عورت نہیں دیتی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کسی سے ناراض ہونا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواتین کو، ایسے مردوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر اولاد ہو جائے تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دے دیں، بچے کی تہنیک کریں، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن بچے کا عقیقہ کریں. اور یاد رکھیے، اسلام میں نہ چھٹی ہے نہ چلہ ہے. اسلام میں، مائیں اور بہنوں کے لیے خاص یہ بات، اسلام میں چھٹی ہے نہ چلہ ہے. لوگ کہتے ہیں چھٹی نہ چلہ حرام کا پلہ. وہ لوگ باقاعدہ گانا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، گوارے میں ڈال ڈال کر کے. پتہ نہیں کون سے بیوقوف ہیں بیجاپور کے، وہ لوگ جو ہے ایک باقاعدہ ویڈیو بنائے ہیں جو ہے اس گانے کی طرز پر. اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں عجیب و غریب گالیاں اس کے اندر دی گئی ہیں. شریعت کے اندر صرف اور صرف عقیقہ، اور وہ بھی 7ویں دن ہے. اگر حیثیت ہو تو کریں، حیثیت نہیں ہے تو چھوڑ دیں. لڑکا ہے تو 2 جانور، اور لڑکی ہے تو 1 جانور. اور اگر لڑکا پیدا ہو گیا 2 نہیں کر سکتے تو کم سے کم 1 تو ضرور کریں. یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک بڑی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ننیال والے بھی پریشان، ددیال والے بھی پریشان. کیا مطلب؟ لڑکی کے ماں باپ وہ بھی پریشان، اور لڑکے کے دادا کے گھر والے بھی پریشان. کیوں؟ بچے کا نام کیا رکھنا. 10 مولوی صاحبوں کو میسج جاتے ہیں، مولوی صاحب ایسا نام دو ہمارے گلی محلے میں، ہمارے گاؤں میں کس کا بھی نام نہیں رہنا. جب ہم لوگ بولتے ہیں لڑکا پیدا ہوا، ارے عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نہیں مولوی صاحب یہ نام بہت زیادہ ہیں، دوسرا بولو. اگر ہم کہتے ہیں عبد الرحیم رکھو، اگر ہم کہتے ہیں کہ عبد الحفیظ رکھو، بہت سارے نام گنواتے ہیں، بولتے ہیں نہیں اور اچھے نام دو. ارے ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، علی رکھو. نہیں مولوی صاحب اور اچھے رکھو. لڑکیوں کا بھی یہی نام، عائشہ، خدیجہ دیتے ہیں. نہیں مولوی صاحب یہ نام بہت زیادہ ہیں. تو میں آپ کو 3 نام دے دیتا ہوں، اور یہ قرآن میں ہے. ایسے نام دے دیتا ہوں
کہ پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ نام بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے 2 3 3 4 4 نام رکھنے کا، لیکن بلاتے ہیں اسے ساری زندگی ایک نام، پھر اس کا الگ جو ہے آڑا نام بھی رہتا، نک نام بولتے ہیں اس کو، نک نیم. میں ایک جگہ گھر پہ گیا، پوچھا بیٹی کا نام کیا ہے؟ ندا، نورین، کوثر. کتنے نام ہو گئے؟ 3 نام. میں بولا ندا، نورین، کوثر. ندا ہے، نورین اور کوثر کا ہے. وہ چھوٹی بچی ہنس کر کے بولتی ہے نہیں مولوی صاحب پورے نامہ میرے. یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے، فلموں کے اور سیریلوں کے نام بہت زیادہ رکھے جا رہے ہیں. جیسے ہینا، یہ ایک سیریل سے لیا گیا. ہینا کے معنی کیا ہے؟ مہندی. اگر اسے اردو میں بلائیں گے اے مہندی ادھر آ، اچھا لگتا اسے؟ نہیں لگتا. لیکن ہینا کا نام ہم کو بہت اچھا لگتا. ایک نام ہے ثانیہ، وہ ٹینس کھیلنے والی وہ ننگی عورت ثانیہ مرزا، اس کا نام بھی رکھا گیا. ثانیہ کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ ثانیہ معنی سیکنڈ. اس کو ثانیہ نام چھوڑو، سیکنڈ بلاؤ، دیکھو آگ بگولا ہو جائے گی. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے نام ہیں جو معاشرے کے اندر فلموں کو، فلم اسٹاروں کو، سیریلوں کو، اس کے اندر رکھے ہوئے ناموں کو دیکھ کر کے رکھا جاتا ہے. ایک نام تو بہت زیادہ مشہور ہوگا، مسکان. کیا نام اس کا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو اگر آپ انگریزی میں کہیں دے اسمائلنگ، ہنسنا، اسے بولنا او ہنسنے والی چھوری ادھر آ، بگا بگا مارتی انہیں. کیوں بولے تو مسکان اس کا نام ہے اور انگریزی میں آپ نام اس کو لے کر کے بلا رہے ہیں. تو اس طریقے کے جو نام معاشرے کے اندر ہیں یہ سراسر غلط ہیں. ان ناموں سے اپنے آپ کو بچائیں. صحابہ کرام کے نام بچوں کے رکھیں، صحابیات کے نام رکھیں، ایسے صحابہ کرام جو جنتی ہیں ان کے نام رکھیں، ایسی صحابیات جو جنتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں، ویسے نام رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے سلف صالحین میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، ان کے نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں. جو 3 نام بڑے اینٹک ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے. پہلا نام ہے فرعون. الگ ہونا نا نام، رکھو فرعون، قرآن میں ہے. دوسرا نام آج تک کون بھی انسان نہیں رکھا، وہ ہے شیطان. ارے ہنس رہے نا جی تمہیں، رکھو نا نام. کون بھی نہیں رکھے، واللہ بولتا ہوں، قسم کھا کر کے بولتا ہوں، آج تک کون سا بھی انسان یہ نام نہیں رکھا، شیطان. تیسرا نام ہے حیوان. کیا میچنگ ہے معلوم؟ فرعون، شیطان، حیوان. اور بھی بہت سارے نام بول سکتا ہوں میں، لیکن اتنے کافی ہے. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کیا مذاق کر رہے ہیں مولوی صاحب، ایسے نام کون بھی رکھتا کیا؟ پھر یہ ثانیہ رکھ سکتے ہیں، ہنا رکھ سکتے ہیں، مسکان رکھ سکتے ہیں، گھڑو بھی رکھ سکتے ہیں، امام بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی یہ بھی فلاں بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ نام کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں غلط ہے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں، ایک ہے عبداللہ اور دوسرے ہے عبد الرحمن. اب آگے بڑھتے ہیں، صرف 2 ہی باتیں میں پیش کروں گا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة راعیة على بیت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، کہ عورت جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورت سے سوال کرے گا. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. بچوں کی تربیت کے تعلق سے نہ مرد ذمہ داری لیتا ہے نہ عورت ذمہ داری لیتی ہے. مرد کو بولے تو مرد بولتا وہ میرا کام نہیں، میں روزی روٹی کمانے کے واسطے جاؤں، بچوں کی تربیت کر لیتے بیٹھوں. اور اگر عورت سے کہیں گے اپنے بچوں کی تربیت کرو، میں پکا کو ڈالوں یا بچوں کو سنبھالوں. ایک بات یاد رکھیں، نہ مرد کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنے کی، نہ عورت کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کی، بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. دونوں کی ذمہ داری ہے. مرد باپ لاڑ پیار کرے بچوں سے،
لیکن ہمیشہ اپنی اولاد پر نظر رکھے. ماں اپنی ممتا جتائے اپنے بچوں سے، لیکن اپنے بچوں کی تربیت کرے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے. اور زیادہ تر وقت چونکہ ماں کے ساتھ بچوں کا گزرتا ہے، اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری کو سنبھالے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا خیال رکھو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ. ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو ادب سکھائیں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو کردار سکھائیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے ٹوائلٹ باتھ روم کو جانا ہے، کس انداز سے کیسے بات چیت کرنا ہے. اور ہر چیز کی بچوں کو دعا سکھائی جائے. ماں کو چاہیے کہ جب کوئی بچہ کھانے لگے، پینے لگے، بچے کو بولیں کہ بیٹا بسم اللہ بول، بیٹا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ، ٹوائلٹ جا رہا ہے تو دعا پڑھ کے جا، واپس آ رہا ہے تو دعا پڑھ کر کے آ، سونے بستر میں جا رہا ہے تو دعا پڑھ کر کے جا، اور جب جاگ رہا ہے تو دعا پڑھ، گھر سے باہر نکل رہا ہے تو دعا پڑھ، واپس آ رہا ہے تو گھر کے اندر دعا پڑھ اور سلام کر کے داخل ہو جا. یہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں تربیت کے انداز میں اگر ماں نے بچوں کی تربیت کی تو پھر بچے بڑے ہونے کے بعد یہ جو تربیت ان کی ہوئی ہے کبھی نہیں بھولتے. میں اپنے مطلب ایک بڑکپن کے لیے نہیں بول رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں. میں نے بچپن ہی میں اپنے بچوں کو میں نے میرے بچوں کو ساری دعائیں سکھا دی. یہاں تک کہ جب بچے اسکول کو جانے لگتے تو میں باقاعدہ دروازے کے پاس کھڑا رہتا یا کرسی لے کر کے بیٹھا رہتا. میں یہ دیکھتا کہ بچے سیدھا پیر رکھ کر کے باہر جا رہے ہیں یا بائیں پیر رکھ کر کے جا رہے ہیں، دعا پڑھ کر کے جا رہے ہیں یا پڑھے بغیر جا رہے ہیں، گھر والوں کو سلام کر کے جا رہے ہیں یا سلام کیے بغیر. تو بچوں کو میں کہتا اپنا سیدھا پیر اندر رکھو، بایاں پیر جو ہے باہر رکھو، اور پھر اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرو اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس کے بعد گھر کے باہر جاؤ. کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے ایسی تربیت کی؟ یہاں تک کہ میں نے بچپن ہی میں اپنے والدین کے لیے بچوں کو دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا بڑی پیاری ہے. آپ لوگوں کو بھی یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے. یاد رہنا کمال نہیں ہے، بچے ہمارے حق میں دعا کریں یہ بہت بڑا کمال ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے بچوں کو بٹھا کر کے دعا یاد دلاؤ. اگر زندگی میں یاد دلائے مرنے کے بعد دعا کریں گے، اگر زندگی میں یاد نہیں دلائے تو مرنے کے بعد کبھی تمہارے لیے یہ بچے دعا نہیں کریں گے. یہ بچے دعا نہیں کریں گے. مرنے سے پہلے ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ. اور کبھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ جب کوئی چیز کھانے لگتا ہے، پینے لگتا ہے، اگر کوئی گھر کے بڑے یا گھر کے چھوٹے روکتے ٹوکتے ہیں، اگر بچہ دائیں ہاتھ سے کھا پی رہا ہے، کوئی بول دیں گے بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے پی، تو سب سے پہلے ماں باپ بولتے ہیں ابھی چھوٹا بچہ ہے، رہنے دو، بڑا ہونے کے بعد کر لے گا. ہاں، لوہا گرم ہے، ابھی سیدھا کر لو، بڑا ہونے کے بعد وہ سیکھے گا نہیں، تم کو خود سکھائے گا. وہ خود سکھائے گا کہ تم کو کیسے کرنا ہے، تم کو گالیاں کیسے دینا ہے، تم کو برا بلا کیسے بولنا ہے، تمہیں کوسنا کیسے ہے، تمہاری غیبتیں گھر کے باہر کیسے کرنا ہے. بچپن میں تربیت کرو گے تو بچہ محفوظ رہے گا، ورنہ پھر تمہاری ایسی حالت کر دے گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ایک مرتبہ دسترخوان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ جو ہے برتن میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کر کے کھا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہتے ہیں یا غلام سم اللہ، یا غلام سم اللہ، او بیٹے بسم اللہ بول. وکل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھا. وکل مما یلیک، جو تیرے سامنے ہے اس کو لے کر کے کھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور جب بچے جو ہے 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے. 10 سال کے ہو جائیں
تو اگر تاکید پر وہ نہیں مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو 10 سال ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مارو. مارنے کا مطلب کتے کو مارے جیسا نہیں مارنا، تربیت کے انداز میں مارنا. المعجم الکبیر للطبرانی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر ہمیشہ ایک جگہ چابک لگا کر کے رکھو. بچہ اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بتانا دیکھ نکال لیتا ہوں، پٹائی کرتا ہوں تیری. تو بچوں کو کوئی نہ کوئی ڈر ہونا چاہیے، تب جا کر کے بچے جو ہے سیکھتے ہیں، سنبھلتے ہیں. بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، بچوں کو دعائیں سکھاؤ، بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، اور یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس دنیا میں رہیں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، مر جائیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر و ثواب سے نوازے گا. تو یہ تربیت اولاد پر کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی انداز سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. ایک اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو مجھ سے کہا گیا ہے، وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور جان رہے ہیں، چونکہ آپ گاؤں والے بستی والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں مردوں کا جمع غفیر ہے، مردوں سے زیادہ ماشاءاللہ ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جو ادارہ ہے گزشتہ 2007 یا 2008 سے چل رہا ہے، تقریباً کئی سال اس کو ہو چکے ہیں، 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اب یہ جو ادارہ ہے الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے بغیر چندے کے وہاں یہاں جائے بغیر جو ہے یہ لوگ مقامی طور پر چندہ لے کر کے محسنین اور معاونین کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں عالمہ بن رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں فاضلہ بن رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں 2 سال 3 سال 4 سال کے کورسز کر رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں اسکول میں جو ہے پڑھائی کر رہی ہیں، جو فرسٹ سے لے کر 7 تک کی تعلیم بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور مستقبل میں بہت سارے کام ہونے والے ہیں، جیسا کہ مولانا سمیع اللہ جامی صاحب نے جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سال جو ہے بہت ساری چیزیں کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے یہ چیزیں ہوں گی. لیکن یہ تمام کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک مال رہتا ہے تو اعمال درست رہتے ہیں، مال اگر نہیں آتا تو پھر اعمال بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو یہاں آپ لوگ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں تا حد نظر جہاں تک میری نظر جا رہی ہے آخر تک ماشاءاللہ ایک تو میرے دائیں جانب مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بائیں جانب ماشاءاللہ جو ہے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہاں کے لوگ جہاں مالدار ہیں تو وہیں دلدار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو صرف مالدار ہی نہیں بنایا ہے بلکہ دلدار بھی بنایا ہے. میں نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں روپیے کسی مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ ہوتا ہے. ہمارے سامنے علماء کرام موجود ہیں، کبھی میں بھی جو ہے ہبلی مسجد کے لیے کلیکشن کے لیے آیا تھا تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھرپور تعاون کیا. اب چونکہ یہ آپ کا اپنا اور ذاتی ادارہ ہے اور آپ کے تعاون کی اس ادارے کو سخت ضرورت ہے. 15 سال 18 سال ادھر ادھر بھاگے اور دوڑے بغیر جو ہے ماشاءاللہ یہ ادارہ چل رہا ہے. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا اپنا تعاون 2-4 منٹ کے اندر جلدی سے یہاں پہنچا دیں تاکہ جو ہے پروگرام کو آگے بڑھایا جا سکے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر آپ ابھی دے دیتے ہیں 2-3 منٹ کے اندر تو معاملے کو سمیٹ لیں گے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فی الوقت ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ چپکے سے ایک چٹھی لکھ کر کے یہاں ڈال کے دے دیں اپنے موبائل نمبر کے ساتھ. مولانا سمیع اللہ صاحب اور مولانا زبیر صاحب اور مدرسے کے جو معلمین ہیں معلمات ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کلیکٹ کر لیں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ارادے نیک ہیں؟ بسم اللہ کیجئے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہاں نہیں دے سکتے ہیں یا آپ کے پاس فی الوقت، چونکہ ماشاءاللہ صبح سے لے کر بچوں کو آپ جو ہے انعامات دے رہے ہیں، فی الوقت نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ادارے میں پہنچیں یا مولانا سمیع اللہ صاحب کے ساتھ یا پھر جو دوسرے اساتذہ ہیں
یا معلمات ہیں ان کو پہنچا کر کے آپ جو ہے رسید لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آپ کے دینے کو قبول فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کھیتی باڑی میں خیر و برکت عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس ادارے کے ساتھ جڑ کر رہنے اور ان کے معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔